ظفر چودھری صاحب وائس چانسلر، اور آج کی اس محفل کے روح رواں اور اس ساری ایکسرسائز میں ایک کلیدی کردار ادا کرنے والے محترم جناب لیاقت علی چٹا صاحب، سیکرٹری لیبر، اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز یہاں پہ موجود ہیں، محترم جناب سہیل اشرف صاحب، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، میرے معزز کولیگز، پارلیمنٹیرینز، لیبر لیڈرز اور یہاں پہ موجود ورکرز، میں آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کا بھی اور لیبر ڈپارٹمنٹ کا اور تمام آفیشلز یہاں پہ جو موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کیا، اور مجھے اور میرے ساتھ جو یہاں پہ فیصل آباد کے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، ہم سب کو آپ نے اس اعزاز اور عزت سے نوازا۔ یہاں پہ کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے، میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہوں گا کہ یہ 3.5 ارب روپے کی رقم جو کہ اس عید کے موقع پہ جو ہے وہ مزدوروں کی فیملیز میں مختلف مدات، اور یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ جو مزدور وفات پا گئے، 6 لاکھ کی رقم جو ہے، بھلے کسی امیر زادے کے لیے اس کی اہمیت ہو نہ ہو، لیکن ایک مزدور کے لیے آج کے دور میں بھی اس رقم کی ایک اہمیت ہے۔ اور 64 کروڑ روپے کی رقم جو اسکالرشپ گرانٹ میں ہو، اور وہ بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہوں، اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیلے ہو، یہ ہے وہ نااہلی اور نالائقی جس کے متعلق ہم 3.5 پونے 4 سال جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں، اور شاید یہی وہ وجہ تھی کہ اس نااہل ٹولے کو جو ہے وہ اس ملک سے جو ہے وہ ہٹایا گیا اور اس کے تسلط کو جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ رقم جو ہے یہ تو اسی مالی سال جس سال میں یہ جمع ہو، اسی وقت سال میں جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے۔ اس میں تو 6 ماہ کی دیر جو ہے وہ بھی نالائقی ہے، نااہلی ہے، اور چاہیے جائے کہ یہ 3-4 سال کی ڈیلے کے بعد جو ہے وہ دی جائے، اور کسی کو جو ہے وہ اس بات کا خیال نہ ہو۔ یہاں پہ ان 3.5-4 سالوں میں اس حال میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی مختلف قسم کی تقریبات جو ہے وہ منعقد کی جاتی رہی، لیکن اس طرف تو کسی کو دھیان نہ آیا۔ تو یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بطور جماعت بھی اور اس کی لیڈرشپ جو ہے اس نے ہمیشہ اس بات کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نصب العین بنایا کہ غریب آدمی اور مزدور آدمی اور جو حقدار ہے اس کا حق جو ہے اسے صحیح وقت پہ جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ اور جس دن سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اور اس کے بعد پنجاب میں میاں حمزہ شہباز شریف نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اس دن سے آپ یقین کریں کہ ہم ان چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جب بھی آفیسرز آتے ہیں تو ہم ان سے سب سے پہلے یہ بات پوچھتے ہیں کہ یار عام آدمی کے لیے آج بھی جب یہ 50 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ جو ہے وائس چانسلر صاحب نے مجھے دی کہ جی یہ پیسے ہمیں چاہیے اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے جو یقیناً عام آدمی اور مزدور اور امیر اور غریب سبھی کے کام آئے گی جب وہ وہاں سے علاج کروائیں گے، تو میں نے ان سے سوال یہ کیا
کہ یہ 50 کروڑ کی رقم انشاءاللہ تعالیٰ میں وزیر اعظم سے ریکویسٹ کر کے یہ آپ کو لے کے دوں گا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہاسپٹل میں جو عام آدمی، جو مزدور غریب آدمی یہاں پہ اپنے علاج کے لیے آتا ہے، اس کے متعلقہ جو آپ کے پاس سہولیات ہیں ان میں اگر کوئی کمی ہے، ان میں اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو وہ پیسے، وہ رقم جو ہے وہ آپ مجھے پہلے بتائیں، میں وہ اس 50 کروڑ سے پہلے وہ آپ کو لے کے دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ 50 کروڑ روپیہ بھی جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ لے کے دوں گا۔ ہم نے ہر جگہ پہ، مجھے اسلام آباد پولیس کے آئی جی صاحب آئے مجھے ملنے کے لیے، انہوں نے مجھے 2 3 4 اپنی جو ہے وہ ضروریات یا اپنی ان کی ڈیمانڈس جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہماری تنخواہیں جو ہیں اسلام آباد پولیس کی وہ پنجاب پولیس سے کم ہیں، ہمارا سال ہر سال سے یہ مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ اس کے برابر جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ تقریباً کوئی 1 ارب روپے کی جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ ہے اس میں یعنی کمپلیکیشن، یا 1 ارب روپے جو ہے وہ اس کا خرچ ہوگا سالانہ، پھر بعد میں ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ہمیں جو ہے یہ مطالبہ جو ہے وہ ہمیں بڑا ضروری چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ باقی اور چیزیں جو ہے وہ آپریشنل ضروریات کے لیے، تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی عام آدمی، کوئی آپ اس ویلفیئر سے متعلق اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہمارے شہداء ہیں اور ہمارے جو دوران سروس جو ہے وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے بچوں کے وظیفے، ان کی گرانٹس، ان کے لیے گھر، تو وہ بھی جو ہے وہ کافی سالوں سے جو ہے وہ ویسے ہی پڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کتنی رقم؟ وہ جی 1 ارب 22 کروڑ روپے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ہے وہ کوئی 3 4 10 15 لوگوں کا تو نہیں ہے، 400 فیملیز تھی کہ جن کے وہ پیسے پڑے تھے اور ان کی طرف جو ہے وہ کسی کا دھیان نہیں تھا۔ میں نے ان کو وہ تمام جو ان کی ڈیمانڈس تھی وہ اپنی جگہ پہ کہ ان کی اپروول لے کے دی، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ جو مطالبہ منظور کرایا وہ یہ تھا کہ ان فیملیز کو 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ان کا بقایا ان کو جو ہے وہ دیا جائے، اور کل میں نے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ چیکس وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کیے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تعلق ہے، ہمارا واسطہ ہے۔ آج کا دور اور آج کل کے جو حالات ہیں اس میں جو مہنگائی ہے، اس میں جو عام آدمی کی جو مشکلات ہیں، یہ بات یقیناً بعض جگہوں پہ یہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے، یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی یہ کیوں کر ہو رہا ہے۔ آپ سارے یہاں پہ مزدور اور مزدوروں کے نمائندگان اور لیڈر بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ مکالمہ کرنا چاہوں گا، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی اس وقت بڑھی ہے اس میں صرف ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ جو تھی وہ بیڈ گورننس تھی۔ پچھلے 3.5 4 سالوں میں اگر کوئی آدمی دوپہر کو اپنی چیز جو ہے وہ 100 روپے میں بیچ رہا ہے اور شام کو اس نے اس کا ریٹ 200 کر دیا ہے تو اسے کسی نے پوچھا نہیں، کیونکہ پوچھنے والے جو ہیں وہ خود جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ فرا گوگی اور اس کے جو ایجنٹ تھے ان کو دے کے یہاں پہ آتے تھے، دے کے جو ہے وہ اضلاع میں جو ہے وہ اپنے عہدے حاصل کرتے تھے۔ اس لیے ان کی مصروفیات جو ہیں وہ پیسہ اکٹھا کرنے پہ ہوتی تھی، اس بات پہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیف فراہم کرے۔ تو جو آدمی جو دل کرتا تھا کسی کا وہ اپنی قیمت جو ہے وہ بڑھائے چلا جاتا تھا۔ وہ بیڈ گورننس بھی ایک ایشو رہا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب نہیں ہوگا، اور اگر وہ کسی نہ کسی سطح پہ موجود ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تیل کی، پیٹرول کی جو ہے وہ قیمتیں۔ آپ یقین کریں کہ ان قیمتوں کو بڑھانے میں خدا کی قسم میں نے، ہم سب نے اس بات کے اوپر بڑا دکھ محسوس کیا، لیکن ان کے اوپر اگر کوئی آدمی پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے سب سے زیادہ دکھی اور سب سے زیادہ
اس بات کی مزید تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا نام جو ہے وہ میاں نواز شریف۔ زندہ باد۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم لندن گئے ہیں، وہاں پہ ہم 3 دن کے لیے گئے تھے، ہمیں 5 دن وہاں پہ رکنا پڑا، تو وہ اس حد تک تیار تھے کہ یہ کام جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اس سے عام آدمی جو ہے وہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، ہمیں اس کا کوئی اور راستہ نکالنا چاہیے۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کے اوپر باقاعدہ جو پچھلی حکومت ہے، جو عمران خان نیازی کی قیادت میں تھی، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بضد ہے کہ جی جو معاہدہ حکومت نے کیا ہے، حکومت تو پاکستان کی ہے، انہیں تو اس بات سے غرض کوئی نہیں کہ کون ہے یا کون نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے، اور پاکستان کی حکومت اپنے معاہدوں کی جو ہے وہ پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ نے سبسڈی جو ہے وہ 0 کرنی ہے، اور 30 روپے پر لیٹر جو ہے وہ آپ نے لیوی جو ہے وہ نافذ کرنی ہے، ورنہ اس کے بغیر ہم اپنا جو معاہدہ ہے اس کو بحال نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں چلیں گے۔ ہم نے جس دن عمران خان نے قیمت جو ہے وہ سبسڈی کم کرنے کی بجائے 12 روپے جو ہے وہ اور بڑھا دی تھی، اور پٹرول کی قیمت کم کر دی تھی، اس دن سے ہم نے معاہدے کو جو ہے وہ ریڈ مارک کر دیے، ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے۔ اور پورے اکانومسٹ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے، یا ہمارے ساتھ نہیں بھی تو کاروباری لوگ تھے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سے مشورہ کیا گیا، تو اگر آئی ایم ایف آپ کا معاہدہ بحال نہیں کرتا تو نہ ورلڈ بینک، نہ کوئی آپ کا دوست ملک، نہ کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کوئی آپ کو دھیلا دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا، نہ تیار ہے۔ اور یہ کہا گیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے اس بات کے اوپر پوری طرح سے اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ملک کو کیئر ٹیکرز کے سپرد کر دیا تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اگلے 30 دن میں، 3 ماہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بعد پھر جو حشر ہوتا ہے، وہ سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ سری لنکا تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ یہ نہ صرف اس ملک میں جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ لڑ جاتی، بلکہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ایسا ہنگامہ ہوتا کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوتی۔ یہ وہ مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف بھی اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ ایک بڑی تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں اگر کچھ دن مشکلات سے گزرنا پڑے تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بارے میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو لوگوں کو سمجھا کے اور اس بارے میں جو بھی ہم عام آدمی کے لیے بہتری کے اقدامات کر سکیں وہ کرنے چاہیے، لیکن ملک کو ایک ایسی تباہی سے جو ہے وہ ہمیں بچانا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا، اور سبسڈی جو ہے وہ 0 کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اس اضافے کی وجہ سے یقیناً مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ملک کو اس بڑی تباہی سے تو بچایا ہے کہ جو ڈیفالٹ کی شکل میں جو ہے وہ ملک پہ آنے والی تھی، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے جن کو بھی جو ہے وہ بوتل میں بند کریں گے۔ آنے والے جو ہے وہ ہفتوں اور مہینوں میں اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ۔
لیکن میں یہ بات، کیونکہ اس بات کو وہی لوگ جو اس کا موجب ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے یہ ہوا، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی گورننس نہیں کی، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی پالیسی نافذ نہیں کی، جنہوں نے صرف انتقام لیا، جنہوں نے صرف لوگوں کو گالیاں دی، جنہوں نے صرف لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنائے، جنہوں نے اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا اور کوئی کام نہیں کیا، وہی لوگ جو ہے وہ اب لوگوں کو گمراہ کرنے، لوگوں کو بہکانے اور اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ معاہدہ جس کے اوپر IMF کے ساتھ سائن کیے گئے کہ سبسڈی جو ہے وہ زیرو ہوگی، زیرو کی جائے گی، اس کے اوپر اگر شوکت ترین وزیر خزانہ کے دستخط نہ ہوں تو ہم قصوروار ہیں۔ میں یہ بات پورے دعوے سے کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ تم روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جو ہے وہ چور چور، ڈاکو ڈاکو اور گالیاں نکالتے ہو اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، اور جو بات تم سے کی جاتی ہے اس کا تم جواب نہیں دیتے۔ میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں کہ تم اس بات کا جواب دو کہ سبسڈی زیرو کرنے کے معاہدے پہ اور لیوی جو ہے اس کو لگانے کے معاہدے کے اوپر دستخط جو ہے وہ کس کے؟ اگر مفتاح اسماعیل کے ہیں تو ہم مفت میں مفتاح اسماعیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو تم چاہو جو سزا دو، اور اگر اس کے اوپر شوکت ترین کے دستخط ہے تو پھر تم اپنی سزا کا تعین کرو، پھر تم بتاؤ کہ تمہارے اس جھوٹ کی جو ہے وہ کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس معاہدے کے اوپر تمہاری اجازت سے شوکت ترین جو تمہارا وزیر خزانہ تھا اس کے جو ہے وہ دستخط ہے، اور تم لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی اور جو ہے وہ غلط طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہو اور ایسی گفتگو کرتے ہو۔ اب رات، اس سے پہلے بھی ایک دن احتجاج، اس سے پہلے بھی احتجاج، اس سے پہلے پورے ملک میں جلسے، میں جی جاؤں گا، میں اسلام آباد کا گھیراؤ کروں گا، میں جا کے ڈی چوک میں دھرنا دوں گا، میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا، میں اس کے بعد پورا ملک بند کر دوں گا۔ جب پھر یہ 25 مئی کو وہاں پہ گیا تو پھر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو پھر وہاں سے جو ہے وہ ناکام لوٹنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم بڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ بھئی کیا زیادتی ہوئی ہے؟ وہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹیئر گیس بہت پھینکی گئی، اور وہ ٹیئر گیس جو تھی وہ ایکسپائری ڈیٹ کی تھی۔ وہ بھئی ساری ٹیئر گیس جو ہے وہ ہم نے تو آگے نہیں 1 مہینے میں خرید لی، وہ تمہاری ہی خریدی ہوئی تھی اور تم نے شاید وہ ہمارے لیے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کمال ہے کہ وہ کس نے خریدی، کس کے لیے خریدی اور وہ کس کے کام آئی۔ تو جب وہاں سے ناکام ہو کے لوٹے ہیں سرکار، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ روز ہر ہفتے کوئی نہ کوئی احتجاج۔ اب جو رات کا ان کا احتجاج تھا، آپ یقین کریں کہ کوئی 8-10 ہزار انہوں نے کرسیاں لگائی تھی وہاں پہ، اور وہ بھی مشکل سے ہی وہ بھری ہوں، اور وہ بھی سارے لوگ کے پی کے سارے لوگ ہیں وہاں سے، پوری گورنمنٹ، پوری سرکار۔ 2 لوگ وہاں پہ اسلحہ سمیت پکڑے گئے، وہ دونوں جو ہے وہ محکمہ صحت کے ملازم تھے، اور وہاں سے سرکاری لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ جی آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے ورنہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اور ٹوٹل میرا نہیں خیال کہ راول پنڈی اور اسلام آباد سے کوئی 1.5-2 ہزار آدمی سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہوئے۔ یہ تھی پورے پنجاب کی پارٹیسپیشن، اور کے سے جو ہے وہ کوئی 7-8 ہزار آدمی جو ہے وہ وہاں پہ آیا، اور وہاں پہ گفتگو جو ہے، پہلے تو کہتے تھے کہ میں اگر یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں، فلاں دن تک ایسے کر دو ورنہ میں آ رہا ہوں، ورنہ جو ہے وہ میں آ کے جو ہے وہ بند کر دوں گا، آ کے میں گھراؤ کر دوں گا، جلاؤ کر دوں گا۔
تو رات یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آؤ، اگر آپ نے مجھے اقتدار میں دوبارہ نہ لایا تو میں رونا شروع کر دوں۔ اور رات شکل بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ رونے والی ہی بنائی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے ٹائم دیا تھا کہ 12 بجے تک تم نے جلسہ کرنا ہے، 12 بجے تک جو بھی تم نے گالیاں دینی ہے دو، اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ویسے وہ 11:15 بجے ہی جو ہے وہ پونا گھنٹہ پہلے ہی جب اس نے اپنا معاملہ جو تھا وہ ختم کیا، اور گفتگو اس کی سنے، سب کو چور، سب کو ڈاکو، پارلیمنٹ بھی چور ہے، ساری سیاسی جماعتیں بھی ڈاکو ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ برا ہے، صرف اگر ہے تو یہ ایک ہی جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، عدالتی امین، عدالتی ایماندار، جس نے اسے ایماندار قرار دیا وہ اب اپنی عزت چھپاتا پھرتا ہے۔ اسے کوئی کسی جگہ پہ وہ کسی شادی یا کسی جنازے میں جائے، اس کے ساتھ ہاتھ کوئی نہیں ملاتا، اور یہ جو ہے یہ خود سے ہی عدالتی جو ہے وہ امین ایماندار بنا ہوا ہے۔ تو رات کہ جی فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں کو یہ کہا تھا، میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے خود کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الہی ہے، یہ کلپ جو ہے یہ میڈیا میں موجود ہے، تو پنجاب کا پھر سب سے بڑا ڈاکو جو پرویز الہی ہے، اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کون پچھلے 1.5 مہینے سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ کون جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے؟ تم نے کبھی اس بات کا جواب دینا مناسب سمجھا ہے؟ لوگوں کو تو تم یاد کروا رہے ہو کہ جی آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، زرداری صاحب نے فلاں وقت میں فلاں کو یہ کہا تھا۔ وہ بھئی تم جو کہتے رہے ہو اس کا بتاؤ، پہلے اس کا جواب دو قوم کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ گلہ کرو۔ تم پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو جسے کہتے رہے، اس کو اب تم وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے جو ہے وہ دوڑے پھر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، اور لیکن اس میں تمہیں جو ہے وہ بار بار نہ صرف اسمبلی سے بلکہ ہر عدالت سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ناکامی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو تم چور اور ڈاکو کہتے ہو، وہ بھائی تم اپنا تو جواب دو نا۔ میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں 10 دن پہلے یہ کہا تھا کہ 50 ارب روپیہ تم نے حکومت کا، سرکار کا پیسہ، عوام کا پیسہ، سرکاری خزانے کا پیسہ، 50 ارب روپیہ جو ہے وہ تم نے ڈبویا، اور 50 ارب روپیہ جو سرکاری خزانے میں آنا تھا، جو منی لانڈرنگ کے جواز میں یا غیر قانونی چینل کے ذریعے سے یو کے جانے کی بنیاد پہ پکڑا گیا تھا، اور قانون کے مطابق اس نے واپس سرکاری خزانے میں آنا تھا، عوام کے کام آنا تھا، انہی فلاحی منصوبوں پہ، انہی غریبوں میں تقسیم ہو رہا تھا جو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تم نے وہ جس کا تھا اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ جمع کروا دیا، اور اس سے صرف 5 ارب روپیہ جو ہے وہ تم نے وصول کیا، اور اس کی باقاعدہ شہادت موجود ہے۔ 458 کنال جگہ وہ تمہارے اور تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ ہے، اس کی میں نے رجسٹری پیش کی، اس کا انتقال پیش کیا، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ جو تمہاری فرنٹ پرسن تھی، وہ فرا گوگی، 240 کنال جگہ بنی گالا میں، اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ ایک کنال کی قیمت کتنی ہے، اور 240 کنال جو ہے وہ کتنے ارب کی بنتی ہے۔ یہ کروڑوں اربوں روپے کی جگہ جو ہے وہ اس کے نام ہے، رجسٹری پیش کی ہے، انتقال کا نمبر پیش کیا ہے۔ بتاؤ، اس کا جواب دو، اور یہ بھی بتاؤ کہ کیا یہ فرا گوگی جو ہے اس کا وہاں پہ اندراج نہیں تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کی فرد ہے، یہ فیملی ممبر ہے، اس لیے اس کو آنے اور جانے سے جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا؟ تو پھر کیا تعلق تھا تمہارا؟
کس طرح سے جو ہے وہ تم نے باہر بھیجا ہے؟ تم اپنی کسی بات کا جو ہے وہ جواب نہیں دیتے اور لوگوں کو جو ہے وہ تم جو ہے وہ گالیاں دیتے ہو ہر جگہ پہ۔ یہ فیڈ بیک میں جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی جگہ جو ہے وہ فرح گوگی کے نام پہ ہے، اور اس کمپنی کی جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ایک فرح گوگی ہے اور ایک اس کی جو ہے وہ والدہ ہے، دو جو ہے وہ دونوں ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی پکڑی گئی۔ ہر جگہ سے فرح گوگی کے نام پہ جو ہے وہ جائیداد نکل رہی ہے، اور ابھی تو یہ کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ فرح گوگی اور فرح گوگے جو ہے وہ برآمد ہوں گے آپ کو آنے والے دنوں میں۔ یہ فرح گوگیاں جو ہیں اور فرح گوگے جو ہیں یہ کوئی ایک دو نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اس کا چہرہ بے نقاب ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے 3.5-4 سال جو ہے یہ اس طرح کے ایجنٹ جو ہے وہ چھوڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ لوٹا۔ اور ہر جگہ سے جو ہے ہمارا وہ رویہ نہیں ہے کہ ہم ہر روز جو ہے وہ شہزاد اکبر کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور پریس کانفرنس کریں گی، یہ کاغذ دیکھے یہ کاغذ دیکھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی چیز نہ ہو، پراپیگنڈا لوگوں کی جو ہے وہ جو تصحیح کرے۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا اور یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ یہ جتنی سی بات میں نے کی ہے وہ بھی صرف اس بنیاد کے اوپر کی ہے کہ یہ ثبوت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں ان اداروں نے ان ثبوت کو ڈگ آؤٹ کیا ہے، ویریفائی کیا اور باقاعدہ رجسٹریاں دی ہیں کہ جی یہ رجسٹری ہے، یہ انتقال نمبر ہے، یہ 458 کنال عمران خان نیازی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کے نام پہ ہیں، یہ 240 کنال جو ہیں یہ جو ہے وہ فرح گوگی کے نام پہ ہیں، یہ جو 2 ارب روپے کی فیکٹری لگنے جا رہی تھی اور 30 کروڑ کی جو انہیں جگہ دی گئی ہے پیڈمک میں، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کمپنی کا نام ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں وہ ویریفائڈ ہیں۔ ہم نے کوئی بات جو ہے وہ پراپیگنڈے کی جو ہے وہ نظر یا پراپیگنڈے کی شکل میں جو ہے وہ نہیں کی اور نہ ہم کریں گے۔ اور جیسے جیسے یہ چیزیں جو ہیں یہ ورک آؤٹ ہوں گی تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کیس بھی بنیں گے، انکوائریز ہو رہی ہیں، اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ جی آپ فٹافٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دیں، جس طرح سے یہ لوگوں کو بلا بلا کے کہتا تھا۔ ایک طرف ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو کہتا تھا کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو، میرے متعلق کہتا تھا کہ جی کچھ نہ کچھ نکالو، جب وہ کچھ نہیں نکلا تو پھر پلے سے جو ہے وہ میرے اوپر ڈالتا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اس کی پلاننگ کی۔ یعنی اتنا بدبخت اور گھٹیا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں پہ بٹھایا اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ پلاننگ اس قسم کی کر رہا تھا کہ جی آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے کیسز، ان کے اوپر جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ، چھوٹے موٹے کیس ہوتے رہے ہیں کہ لوگ اپنے مخالفین کے اوپر بنا دیتے ہیں جو کہ نہیں بننے چاہیے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ ہم اس بات کی نہ صرف یقین دہانی بلکہ ہم پورے دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی مخالف کے خلاف بھلے یہی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف کوئی غلط مقدمہ نہ آج تک درج ہوا نہ ہوگا۔ جو ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن میں جو چیزیں مکمل ہو کے جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ خود جو ہے وہ یعنی لوٹ مار میں ملوث رہے، لوٹ مار ساری سامنے آ رہی ہے، اس کا کسی بات کا جواب دینے کی نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ گالیاں جو ہے وہ نکالنا اور دوسروں کو جو ہے وہ برا بلا کہنا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ وتیرہ ہے۔ 2014 سے جو ہے وہ اسی کام کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور ہم نے نہ صرف 2013 سے لے کے 2018 تک، اس وقت ملک جو ہے وہ مشکل بحران میں ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ 2013 میں بھی شاید اس سے زیادہ بڑا بحران تھا، اور 2 بڑے مسئلے تھے، لوڈ شیڈنگ کا اور جو ہے وہ دہشت گردی کا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں 2017 تک 5 نہیں 4 سالوں میں یہ دونوں مسئلے جو ہے وہ حل کیے۔
मुल्क को इस मुश्किल से निकाला। पूरी दुनिया ये कह रही थी कि अगर पाकिस्तान इन दोनों चीज़ों पे काबू पा जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ जाएगा, और पाकिस्तान जो है वो उन दोनों चीज़ों पे काबू पाया। आज जो लोड शेडिंग हो रही है ये इस वजह से नहीं हो रही कि पाकिस्तान में लोड शेड बिजली पैदा करने की कैपेसिटी नहीं है, ये इस वजह से हो रही है कि जब गैस जो है वो $5 में मैसर थी उस वक्त इन्होंने सौदे नहीं किए, उसके बाद फिर $12-13 में सौदे किए, लेट किए। 14 कंटेनर चाहिए थे, 11 के जो है वो सौदे हो सके, और उसके बाद जो है वो बाद में जो है वो गैस जो है वो अब कोई $28-29 के ऊपर पहुंची हुई। अब हमने कोशिश की लेकिन जो है वो मार्केट से अवेलेबल नहीं हुई, तो ये उस गैस की कमी की वजह से कि वो कारखाने चलाए नहीं जा रहे, तो इस वजह से जो है वो ये लोड शेडिंग हो रही है। वरना कैपेसिटी जो कारखाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में लगे, आज भी उनमें कैपेसिटी है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बिजली आज भी पैदा की जा सकती है। तो ये दोनों मसले, दहशतगर्दी आज भी जो है वो अल्लाह के फजल से बावजूद इनकी 3.5-4 साल की नलायकियों के आज भी कंट्रोल में है। हालांकि इन्होंने 3.5-4 साल में इस बारे में कोई काम नहीं किया, वरना आपके इल्म में है कि 2013 तक सूरत हाल ये थी, लोग कहते थे कि जी वो दहशतगर्द सवात आ गए हैं, अब अगला कदम जो है वो उनका इस्लामाबाद में। ये दोनों बहुत ही गंभीर मसले जो है वो हल किए। ये पेट्रोल की कीमतों का, ये महंगाई का जो है वो ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आने वाले हफ्तों और महीनों में इंशाअल्लाह ताला जो है वो इसको जो है वो हल करेगी। मैं आपको जो आपने मुतालबात किए हैं उसके मतलब मैं अब आखिर में मैं आपको जो है अर्ज़ कर देता हूँ कि असलम वफा साहब ने जो है वो हाल की रेनोवेशन की बात उन्होंने की है, और उन्होंने कहा है कि जी हमें $1 करोड़ जो है वो दे दिया जाए तो उस हाल की जो है वो रेनोवेशन जो है वो हो जाएगी। तो मैंने चट्टा साहब से, सेक्रेटरी साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमने उसका पूरा एस्टीमेट लगाया हुआ है, और उसको अगर बेहतरीन अंदाज से न सिर्फ रेनोवेट किया जाए बल्कि उसमें सारा फर्नीचर बाकी हर चीज़ें, और वहाँ पे इस बात का भी इत्माम किया जाए कि वो हाल जो है वो मल्टीपर्पज़ हो, वहाँ पे ये बैठ भी सके, अपने मामलात को भी हल कर सके, वहाँ पे इनका ऑफिस भी हो, वहाँ पे बाकी सहूलतें भी हो। तो उसके लिए तो कम अज़ कम जो है वो हमारा एस्टीमेट जो है वो $3 करोड़ है। तो मैंने उनसे गुजारिश की है और ये $3 करोड़ जो वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और ये $3 करोड़ की रकम जो है वो इसी माली साल में वो ये केस बना के भेजेंगे, और इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब से उसकी जो है वो अप्रूवल हासिल करके तो ये इसकी रेनोवेशन और बाकी जो है वो इसी साल शुरू होके तो इसको जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। बाकी आपने जो मुतालबात किए हैं वो वफा साहब और असलम मेराज साहब जो है वो आप सेक्रेटरी साहब से भी बात कर लें, मेरे भी इल्म में ले आए, आप मुझे उनकी कॉपी एक दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। और जब ये आपके केसेस जो हैं वो रिकमेंड हो के मंजूरी की स्टेज पे चीफ मिनिस्टर साहब के या प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने पेश होंगे, तो मैं उस वक्त जो है बिल्कुल आपके साथ हूँगा और इनकी जो है वो अप्रूवल जो है वो आपके करवा के दूँगा, ये मेरा वादा है। जो फ्लैट्स हैं वो तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने अभी तक जो है वो ये नहीं किया तो ये तो फिर गवर्नमेंट की जो है वो खाम ख्याली है। जिन फ्लैट्स में आप बैठे हैं तो भले गवर्नमेंट कहती रहे कि आप किराए पे बैठे हैं, आपने कब खाली कर देने हैं, वो आप ही के हैं, वो आप ही के पास रहेंगे। अगर कोई किराया वगैरह आप अदा कर रहे हैं तो बेशक ना करें, तो इंशाअल्लाह ताला उसका केस जो है वो चट्टा साहब बना के भेजेंगे, और उसकी भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके इसकी जो है वो अप्रूवल जो है वो मैं करवा दूँगा, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह से जो है वो ये आपका मुतालबा भी जो है ये हल हो जाएगा। और इसी तरह से जो आपके दूसरे मुतालबात हैं वो भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो भी मेरे साथ आप शेयर कर लें, और उसके बाद जब वो अप्रूवल की स्टेज पे जाएं तो आप मुझे ऑन बोर्ड रखें, तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो
کروا دیں گے۔ میں آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ پہلے تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں حکومت چلنے نہیں دوں گا، تو اب آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ صحیح راستے پہ آ گئے ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ حکومت چل رہی ہے اور حکومت چلے گی انشاءاللہ، آپ اس کو روک نہیں سکیں، اور یہ اس وقت تک چلے گی جب تک اتحادی حکومت جو ہے وہ اس کو چلانا چاہے گی۔ اگر یہ اگست 2023 سے آگے بھی چلانا چاہے گی تو آپ نہیں اس کو روک سکیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ کب جو ہے وہ الیکشن کروانے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب اس بات کو، یہ جو اس نے ایک پراپیگنڈا، ایک دھونس، ایک بلیک میلنگ جو ہے یہ اس نے بنا رکھی تھی کہ میں یہ نہیں کرنے دوں گا اور میں وہ نہیں کرنے دوں گا، اگر ایسے کرو گے تو میں بند کر دوں گا، میں چلنے نہیں دوں گا، یہ تو بات ہو گئی ختم۔ اور یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہ تم نے جو لانگ مارچ کیا تھا تو اس وقت تو تم پہنچ گئے تھے اسلام آباد اٹک کراس کر کے، اب انشاءاللہ تعالیٰ تم اٹک کراس نہیں کرو گے، اور نہ ہی کوئی جیلم برج سے اور میاں والی سے، ویسے تو خیر وہاں سے یہاں سے تو جانا ہی کسی نے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جائے گا بھی تو یہ کراس نہیں کر سکے۔ اس بات کا بھی جو ہے وہ ہم نے پورا جو ہے وہ تسلی بخش جو ہے وہ اہتمام کر لیا ہے، اور آپریشنل ضروریات کے لیے بھی جو ہے وہ پورا انتظام کیا ہے۔ اب آپ کو یہ گلہ بھی نہیں رہے گا کہ جی جو ٹیئر گیس ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ کی ہے، وہ بالکل جو ہے وہ مؤثر بھی ہوگی اور جو ہے وہ فریش ہوگی، فریش سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ استقبال جو ہے وہ ہوگا۔ تو جب اس فکر سے، اس دھونس سے، اس دھمکی سے جب حکومت جو ہے وہ اب آزاد ہو چکی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو فائنینشیل ٹیم ہے، جو ہماری اکانومی کی ٹیم ہے، وہ ہمارے بہت ہی محنتی، دیانتدار اور بہت ہی ذمہ دار اور سمجھدار دوست ہیں۔ ہمیں ان سے امید بھی ہے، ان پہ یقین بھی ہے، اور تھوڑا گلے کے ساتھ یقین بھی ہے کہ اب IMF کی باتیں جو ہے وہ آپ نے بہت مان لی ہے، اب IMF کو بھی ذرا جو ہے وہ آپ منوائیں، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر آپ اسے ہمارے حوالے کریں یا ہم سے بلائیں، تاکہ IMF جو ہے وہ اب اسے چاہیے کہ وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ کوئی اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ اس انداز سے کرے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان 5واں بڑا ملک ہے، اور پاکستان کا آگے بڑھنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے لیکن پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی، اور میاں شہباز شریف جو کہ ایک بہت محنتی اور انتھک انسان ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑی دیانت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو ہے عوام کی، لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ ہمیں پوری امید نہیں، پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سے 3 ماہ میں آپ کو اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مہنگائی اور یہ مشکلات جو ابھی تو اوپر کو جا رہی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ نیچے آنا شروع ہوگی، اور اگلے 6 ماہ میں انشاءاللہ تعالی عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کو آسان کر کے جو ہے وہ دم دیں گے، اور اس میں میاں شہباز شریف جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، مہربانی۔ آپ جو ہمارے پریس کے دوست ہیں ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی میں آپ کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کروں گا ان کے کویشچن بھی میں یہیں پہ لے لوں گا، تو آپ فرمائیں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب جو ہیں یہ نیوٹرل کو مخاطب کرتے ہیں اور انڈیا کو، آپ کے خیال میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ کل خوشیاں بی بی کی جو ہے آڈیو جو ہے وہ آ گئی ہے، اس میں بہت کچھ واضح ہو گیا، اس سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ ان کی اہلیہ محترمہ جو ہے اس کی آڈیو جو ہے وہ اس سے بھی سارا کچھ واضح ہو گیا ہے، اس کے علاوہ جو سکینڈل جن کے نام ہیں اس سے بھی سارا کچھ واضح ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے جو ہے وہ اعمال سامنے آ رہے ہیں جس کا میں نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا، اس سے بھی سارا کچھ واضح ہو گیا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ یہ سب کو
यानी तमाम सियासतदानों को डाकू चोर गालियाँ, पूरी पार्लियामेंट को, पूरे मुल्क की सियासी जमातों को, और वो लोग जो इसके साथी थे, जिनके वोट के ज़रिए से इसने 3.5 साल पौने 4 साल जब वो हुकूमत की है, उनको भी डाकू चोर। तो उससे मुझे तो बिलाल साहब वो एक जो लतीफ़ा है अपना शेख साहब और मजदूर का, वो मुझे अक्सर याद आता है कि वो जिस तरह से कहते हैं कि वो शेख साहब की दुकान थी। ये वैसे मैं बात कर रहा हूँ, शेख साहबान बड़े यानी बड़ा एक हमारा समझदार और बड़े जो है वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो एक बात बन जाती है। तो शेख साहब की दुकान थी, तो वो दुकान जो है ना वो रात को जिस तरह से होता है ना कि वो बंद कर लेते हैं वो कपड़ा वगैरह डाल के, तो उनकी घर में दुकान थी, वो दुकान वगैरह बंद करके तो बाहर चारपाई डाल के तो वो सो जाते थे। तो एक दिन वो सोए हुए थे, तो वहाँ पे उस मोहल्ले में कोई मजदूर था, तो उसे को रात को बड़ी भूख लगी, तो उसने कहा कि चलो यार शेख साहब की दुकान है, तो मैं अंदर जाके वो थोड़ी 1-2 चीज़ें ले आता हूँ, तो चलो सुबह शेख साहब से या माफ़ी मांग लूँगा या पैसे दे दूँगा, तो अब अपनी भूख का जो है वो इलाज कर लूँ। तो उसने किया कि वहाँ पे जाकर उसने अपनी कमीज़ बिछाई और वो अंदर कुछ चीज़ें लेने चला गया। वो जब अंदर चीज़ें लेने गया तो शेख साहब ने देखा, तो शेख साहब ने उठ के कमीज़ उठाई, कमीज़ उन्होंने काबू की और सो गए। वो जब बाहर आया तो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कमीज़ कोई नहीं है। वो दोबारा उसने चीज़ें वहाँ पे अंदर रखी और उसने बनैन उतार के जो है वो रख, वो दोबारा जब आया तो बनैन भी गायब। वो बड़ा परेशान हुआ और उसने बाद में किया कि उसने जो है वो चादर बिछा दी, और अब वो नंग धड़ंग हो गया और चादर बिछा के अंदर गया। जब वो वापस आया तो चादर भी गायब। तो वो अब वहाँ पे खड़ा था, तो शेख साहब ने उठ कर जो है ना वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चोर चोर चोर, ये इसने मुझे लूट लिया है, लोगों पकड़ो इसको। तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि शेख साहब रौला तो सही पाओ, चोर मैं हैं। यदि मामला ये है कि तुम्हारा माल सारा दुकान के अंदर है, मेरे जो है वो बदन में कोई कपड़ा नहीं रहा, तो फिर भी जो है वो चोर चोर की आवाज़ें तुम मुझे लगा रहे हो। मामला ये है कि इस बंदे ने पूरी कौम को कंगाल कर दिया, पूरी कौम को बेहाल कर दिया। जिस तरह की महंगाई इसने की है, जिस तरह की इसने पॉलिसियाँ बनाई हैं, अपनी लूट मार जो है वो इसकी हर जगह से जो है वो मालूम पड़ रही है। इसके बावजूद जो है ये पूरी कौम को कह रहा है कि सारी कौम चोर है और ये जो है ये नीट एंड क्लीन है। तो ये तो इसका ये हाल है। इस पर क्या तबसरा करें आप जो कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर तबसरा करूँ? आपने बात की, मैं भी शेख साहब की कहता हूँ, शेख रशीद ने कहा है कि नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, उसे शर्म आनी चाहिए। सुन रहे, चलो पहले आप शेख साहब की बात सुन रहे, उसे शर्म आनी चाहिए। वो पहले तो कहता था कि ये अगस्त में होगी, अब वो चला गया नवंबर में। तो मेरा ख्याल नवंबर उसने कही हमने 2023 की बात तो नहीं की। आर्मी चीफ की तैनाती आपके दौर में होगी या वो करेंगे आगे? देखिए जी, आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो मुकर्रर वक्त पे होगी, आइन और कानून के मुताबिक होगी, और मुकर्रर वक्त पे जो भी अथॉरिटी होगी तो वो इस तैनाती को करेगी। लास्ट क्वेश्चन जी। देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब तमाम इत्तेहादियों को लेके जिस खूबसूरत जिस कंसेंसस के साथ चल रहे हैं, आप यकीन करें कि लोग क्या इत्तेहादी खुद जो है वो इस बात के ऊपर बड़े हैरान हैं और बड़े शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद में कतई किसी किस्म का कोई रखना नहीं आएगा। इत्तेहाद के जो बड़े लोग हैं, जो पार्टियों के सरबराह हैं, वो आसफ अली जरदारी साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, वो खालिद बख्शी साहब हों, वो अख्तर जान नेंगल साहब हों, वो मकबूल सिद्दीकी साहब हों, ये बड़े कमाल के लोग हैं और वो बड़े बेहतर अंदाज से वो समझ रहे हैं ये जो इत्तेहाद बना है और ये हुकूमत जो ली है, ये इसलिए ली है कि मुल्क जो है वो वरना अदरवाइज डिफॉल्ट की तरफ चला जाता, वरना हमें हुकूमत का कोई शौक़ नहीं था। हम इलेक्शन में जाते तो शायद ज़्यादा आसानी से जो है वो एक टेन्योर वापस लेके आते,
تو یہ ایک مجبوری کے تحت جو ہے یہ ملک کی بہتری کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. تو اس لیے یہ جب تک وہ سربراہوں کا ارادہ ہوگا یا ان کا فیصلہ ہوگا تاکہ ملک جو ہے وہ ان خطرات سے نکلے. اور یہ میں نے آپ کو یقین دہانی کروائی ہے اور یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کی ہے. میں نے پچھلے 10 سال میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ورک کیا ہے. وہ جس طرح کے محنتی مخلص انسان ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 ماہ میں آپ ان حالات کو بہتری کی طرف زیادہ دیکھیں گے اور اگلے 6 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اگست 23 سے پہلے اگست 23 سے آگے الیکشن جانے کے لیے آئندے کو گنجائش ہے؟ نہیں، اس میں گنجائش نہیں ہے. وہ تو میں نے ویسے کیونکہ جو باتیں وہ کرتے ہیں تو ان باتوں کا جواب جو ہے وہ پھر اسی انداز میں بھی بعض کا دینا پڑتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ وقت پہ جو ہے وہ آئینی مدت پورا ہونے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کروائیں گے. اچھا رانا صاحب اس طرح جی اب لاسٹ پرسن. جو کیسز سامنے آ رہے ہیں جی تانے بانے جیسے مل رہے ہیں بنی گالا میں جو اس میں ملوث ہوا چاہے نہیں، تانے بانے کیا وہ ہے ہی بنی گالا سے. اگر عمران خان یا اہلیہ کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے. جی بالکل، جو قانون کا راستہ ہے وہ بالکل اپنایا جائے گا اور جو جس کا جرم بنتا ہے اس جرم کے تحت جو ہے وہ اس کو سزا دی جائے گی. جی آپ نے کو بات کر دی. آپ میں لیبر کے جو اگر کوئی دوست میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات اگر ارجنٹ ہے ابھی کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کا جو پراپر طریقہ کار ہے کہ آپ سیکرٹری لیبر صاحب نے جو آپ سے بات کی ہے، آپ کے تمام مطالبات 2 کا تو میں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، وہ میری کمٹمنٹ ہے. آپ اس بات کو چھوڑیں. آپ